اب بلا تاخیر تشریف لاتے ہیں ہمارے معزز مہمان سندھ سے تشریف لائے ہوئے حضرت مولانا فضیلت الشیخ خدا بخش ماہر صاحب آپ کے سامنے اپنے مخصوص انداز میں قرآن و سنت کی روشنی میں بیان فرمائیں گے۔ محترم جناب خدا بخش ماہر صاحب مٹیاری سندھ سے تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم۔ ٹائم دیکھ قلت کی وجہ سے زیادہ تفصیل کے اندر نہیں جانا چاہتا، سیدھی سی بات آپ سامعین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ قرآن پاک نے بھی فرمایا کہ نبی مومنوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہے، اور یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں محمد اس بندے کو اپنے والدین سے زیادہ، اپنے اولاد سے زیادہ، کائنات کے سارے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کتنا محبوب تھا۔ بخاری کتاب الجہاد کے اندر ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے عمرہ ادا کرنے کے لیے، تو مشرکین مکہ نے شور اٹھایا کہ ہم مسلمانوں کو عمرہ ادا کرنے نہیں دیں گے۔ پھر وہ ایک کے بعد ایک سفیر بھیجتے رہے، آخرکار عروہ بن مسعود ثقفی کو مشرکین مکہ نے بھیجا کہ جاؤ غور و فکر سے دیکھ کر آؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو آپس میں تعلق کیا ہے، کیا گہرا تعلق ہے، تاکہ اس کے بعد کوئی فیصلہ کر سکیں، جنگ کریں یا صلح کریں، کیا کریں، جا کے دیکھ کر آؤ، پتہ تو چلے یہ اتنا بڑا لشکر آیا ہے کہ پھر ان کے ساتھ جنگ کس طرح کی جائے یا صلح کس طرح کی جائے۔ عروہ بن مسعود ثقفی سارا دن گزارتے ہیں، گزارنے کے بعد مشرکین مکہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ دیکھو کہ عروہ بن مسعود کیا خبر لاتے ہیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی اس وقت کافر تھے، مسلمانوں کے دشمن تھے، لیکن بات ایسی کھری بیان کر گئے جو بخاری کے اندر موجود ہے۔ وہ آ کر مشرکین مکہ کے سامنے کہتے ہیں، اے قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر و کسریٰ والنجاشی۔ اے قوم والو، آپ لوگوں کو بہت زیادہ علم ہے کہ میں گھومنے پھرنے والا بندہ ہوں۔ میں قیصر جو روم کا بادشاہ ہے، کسریٰ ایران کا بادشاہ ہے، اور حبش کا بادشاہ نجاشی ہے، اس کی دربار میں جا چکا ہوں۔ واللہ ان رأیت ملکا قط یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمدا۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، جتنی محمد کے ساتھی محمد کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان قیصر و کسریٰ نجاشی روم کے بادشاہ اور کسریٰ ایران کے بادشاہ کی کوئی ان کے ساتھی اتنی عزت نہیں کرتے، اتنی تکریم نہیں کرتے، اتنی تعظیم نہیں کرتے، اتنی محبت نہیں کرتے جتنے محمد کے ساتھی محمد کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔
وہ حیرانگی میں پوچھنا یہ چاہتے ہیں تم نے اور کیا دیکھا؟ یہ تو ہم نے بھی سنا ہوا ہے، آپ نے اور کیا دیکھا؟ وہ یہ بات بتاتے ہیں واللہ ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجہہ وجلدہ، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تھوک مبارک پھینکی اور ساتھی نے اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے چہرے اور جسم پر مل لی۔ بتاؤ کہ یہ کسرا اور کیسر اور نجاشی کی تھوک جو ہے ان کے ساتھی اپنے ہاتھ پہ لے کر اپنے چہرے پر اپنے جسم پر ملتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، اس طرح تو کبھی کسی بادشاہ کی تھوک کو اپنے ہاتھ میں کسی نے نہیں لیا۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک مبارک کو ان کے ساتھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے، اپنے چہرے پہ رکھ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اور کیا دیکھا تم نے؟ وہ کہتا ہے وَإِذَا أَمْرَهُ مُبْتَدَرُوا أَمْرَهُ، میں نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے ایک جملہ ادا کیا، ساتھی فوراً وہ حکم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا وہ کر گزرنے کو تیار ہو جاتے اور یہ نہیں پوچھتے اس میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا اجر ہے، اس میں کیا ثواب ہے، وہ فوراً کر گزرنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ پھر کہتا ہے جب نماز کا ٹائم ہوا میں نے دیکھا ایک ساتھی نے برتن اٹھایا اور اپنے پیغمبر کو وضو کرانے کے لیے کھڑا ہوا، 1400 صحابہ کا لشکر ارد گرد جمع ہو گیا۔ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتُلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے، چہرے سے، منہ سے پانی گر رہا تھا، ساتھی اپنے ہاتھوں پر لے لے کر اپنے چہرے اور جسم پہ مل رہے تھے۔ تم لوگ یہ گمان کر کے بیٹھے ہو کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہائیں گے، جن کے اتنے بہادر ساتھی ہوں جو اپنے نبی کے پانی کے قطروں کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، وہ خون کا قطرہ کس طرح بہانے دیں گے؟ تم غلط فہمی میں بیٹھے ہو کہ تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہائیں، لیکن ان کے ساتھی تو پانی کے قطرے بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اور وہ پانی کے لیے اتنا دھکم دھکا اور اتنی رش کر رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی سونا بٹ رہا ہے یا چاندی بٹ رہی ہے یا کوئی ملکت بانٹی جا رہی ہے۔ اس وجہ سے وہ ایک دوسرے کو آگے پیچھے، اور ایک ایسا لگ رہا تھا پانی کے لیے ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ وہ حیرانگی میں کہتے ہیں اور تو نے کیا دیکھا؟ عروہ بن مسعود سکوی کہتے ہیں وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان اقدس سے ایک جملہ ادا کرتے ہیں، پورے مجموعے کے اندر ایسا سناٹا چھا جاتا ہے، ساری خاموشی طاری ہو جاتی ہے، ایسا لگتا ہے یہاں پر کوئی موجود نہیں ہے، اگر موجود ہیں تو ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی خاموشی طاری ہو جاتی ہے، اور غور و فکر سے کان لگا کر بڑے دھیان سے وہ جملہ سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اور کیا تو نے دیکھا؟ وہ کہتا ہے وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ، میں نے یہ بھی دیکھا غور و فکر کے ساتھ کہ محمد کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں آنکھ ملا کر بات نہیں کرتے، آنکھ جھکا کر بات کرتے ہیں، نظروں سے ملا کر بات نہیں کرتے، اتنا احترام کرتے ہیں جس کے ایسے ساتھی ہوں ان کے ساتھ تم لوگ نہیں لڑ سکتے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ صلح کر لو، تم جاؤ سیرت کے کتاب اٹھا کر دیکھ لو، اس عروہ بن مسعود ثقفی کے بعد جو بندہ آیا وہ صلح کا پیغام لے کر آیا کہ آج کے بعد 10 سال ہمارے اور تمہارے اندر جنگ بند رہے گی، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق دیکھا تھا، تعلق، نہ جنگ دیکھی، نہ تلوار دیکھی، نہ نیزہ دیکھا، نہ تیر چلانے کا انداز دیکھا، خالی تعلق دیکھا، وہ ادھر ہی اپنے ہتھیار پھینک دیے۔ ایسا تعلق ہمارا بھی ہونا چاہیے، کائنات کی ہر چیز سے اگر محبوب سمجھنا چاہیے تو وہ کائنات کا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین۔
तिबरानी में के अंदर है, हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुशरिकीन मक्का ने जब फांसी पर लटका रहे थे तो एक मुशरिक है अबू सुफियान, उस वक्त मुसलमानों का दुश्मन था। उसने कहा अभी गले में फांसी लगी हुई है, कहा तुम सिर्फ एक जुमला अदा करो और हम तुम्हें फांसी से छोड़ देंगे, ये जो रस्सी है वो तुम्हारी गर्दन से निकाल कर तुम्हें आज़ाद कर देंगे। इन्न मुहम्मदम मकानक, बस इस तरह कहो कि बेशक आज मेरी जगह पर मोहम्मद होते, बस ये जुमला अदा करो हम छोड़ देंगे। हालांकि गौर करो, न उन्हें कहते हैं कि बुत को सजदा करो या हमारे बुतों का नारा लगाओ या हमारे बुतों को मानो, मुसलमान इस्लाम से फिर जाओ, कुफ्र इख्तियार कर लो। नहीं नहीं, अगर खुबैब ये जुमला अदा कर कर अपनी जान बचाकर आकाए नाम के पास आता तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें दरगुजर फरमा कर उनके लिए दुआ फरमा देते। लेकिन फरमाते ला वल्लाहिल अज़ीम मा अयफ्दीनी बिशौकती युशाकहा फी कदमिही, अल्लाह बुजुर्ग बरतर की कसम है तुमने एक बहुत बड़ा जुमला कहा है, मैं तो ये भी नहीं पसंद करता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर में कोई कांटा चुभ जाए। वो काफिर सबके सामने कहता है वल्लाही मा रायतु अहदन युहिब्बु अहदन का हुब्बि असहाब मुहम्मदम मुहम्मदा। ए मक्के वालों, अल्लाह की कसम मैं सच कहता था, कायनात के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी जितनी मोहम्मद के साथ मोहब्बत करते हैं, कायनात में इतनी मोहब्बत कोई किसी के साथ नहीं करता। मुसन्नद अहमद के अंदर है, जब उकबा सानी का वाक़या पेश आया, कैब बिन मालिक अंसारी रज़ियल्लाहु फरमाते हैं हम मदीने से 75 आदमी जो हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुलाकात करने के लिए आए। उसमें 4 औरतें हैं, बाकी मर्द हैं। जज्बा उनके अंदर क्या है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज़ करें कि आप मक्का छोड़कर मदीने आ जाएं, मक्का को छोड़ दें, क्योंकि वो सुनते रहते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म, ज़ालिमों ने ये जुल्म ढाया, उनके साथियों को इस तरह तंग किया, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का पता चला, उनके साथ मीटिंग रखी गई रात के किसी हिस्से में। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्बास को लेकर आए। उस वक्त हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु मुसलमान नहीं थे, लेकिन घर के बड़े थे कि ताकि इनके साथ बात करो, ये मुझे लेने के लिए आए हुए हैं, इनकी मर्जी है कि मैं इनके साथ चला जाऊं मदीने में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अब्बास आते हैं। सबसे पहले हज़रत अब्बास ने गुफ्तगू की इन 75 बंदों के साथ। कहते हैं इन्न मुहम्मदम मिन्ना हैसु कद हलिमतुम वक़द मनानाहु मिन कौमिना मिम्मन हुआ अला मिस्ल रअयना फीही व हुवा इज़्ज़ुम मिन कौमिही व मनाअतन फी बलदिही। ए ओस और खज़रज के कबीले वालों, आप लोग अच्छी तरह जानते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा हाशिम कबीले के अंदर क्या है। आज तक हम लोगों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां देकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई है। आज तक अभी तक अपने शहर के अंदर बड़ी इज्जत और शान के साथ रह रहे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे भतीजे को मदीने ले जाना समझो काले और गोरों के साथ जंग करने के मुतरादिफ है। ये समझो कि तुम्हारे बड़े सरदार, रईस, बाल बच्चे ये सारे मर जाएंगे, उन्हें कत्ल किया जाएगा, माल छीना जाएगा। ऐसा ना हो कि तुम्हारा माल छीना जाए, तुम्हारे बड़ों को कत्ल किया जाए और फिर तुम छोड़ दो, मेरे भतीजे को छोड़ दो। अगर ये बात है तो अभी इस बात को छोड़ दो, क्योंकि अपने शहर के अंदर बड़ी इज्जत के साथ रह रहे हैं। आपको पता है मुसन्नद अहमद के अंदर है
عباس کی اس گفتگو کی طرف انہوں نے دھیان ہی نہیں دیا. فرمایا قد سمعنا ما قلت، اے عباس جو کچھ تو نے گفتگو کی وہ ہم نے سن لی ہے. یعنی مانا کیا، یہ ڈراؤنی باتیں ہمیں نہ بتا. عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فتکلم یا رسول اللہ فخذ لنفسک ولربک ما احببت. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ گفتگو فرمائیے اور ہم سے لے لیجئے وہ وعدہ وچن اقرار اپنے آپ کے لیے اور جو اپنے رب کے لیے پسند فرماتے ہیں وہ آج ہم سے وعدہ اور وچن لے لیجئے. حالانکہ یہ 75 آدمی اور مدینے میں کوئی لشکر نہیں ہے، پورا مدینہ بھی مسلمان نہیں ہے، ادھر کوئی فوج نہیں ہے، لیکن ایمان کا جذبہ دیکھو. ان 75 آدمیوں کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی اور دین اسلام کی رغبت دلائی. ان کے بعد فرمایا ابایعکم علی ان تمنعونی مما تمنعون منہ نساءکم وابناءکم. اے اوس اور خزرج کے قبیلے والو، میں محمد تم سے چاہتا ہوں جس طرح تم اپنے اہل و عیال کی اور اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہو دشمنوں کے خلاف، اسی طرح تم میری جو حفاظت کرو گے اور کائنات کے ہر چیز سے اپنے اہل و عیال سے زیادہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھو گے. تو برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب بیٹھے ہوئے تھے. حدیث میں آتا ہے فاخذ البراء بن معرور، نعم اس نے براء بن معرور نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دم ہاتھ پکڑ لیا. فرماتے ہیں والذی بعثک بالحق لنمنعنک مما نمنع منہ حضورنا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، ہم آپ کو اپنی جان سے زیادہ، اہل و عیال سے زیادہ، کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبوب سمجھیں گے اور آپ کی حفاظت فرمائیں گے. پھر کیا کہتا ہے نحن اہل الحروب و اہل الحلقۃ ورثناها کابرا عن کابر. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بہادر ہیں، دلیر ہیں، جنگجو ہیں، ہتھیاروں سے خوب اچھی طرح واقف ہیں اور یہ چیز بہادری دلیری ہمیں ملی ہے اور جو ہے خاندانی ورثے کے اندر ملی ہے. اس طرح نہیں ہے کہ آج ہم یہ جذبات میں کہہ رہے ہیں، نہیں، یہ بہادری اور دلیری اور شجاعت ہمیں خاندانی ورثے کے اندر ملی ہے. پھر دنیا جہان نے دیکھا یہ انصاری قبیلے اوس اور خزرج کے لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں لے کر آئے اور اتنی قربانیاں دی، کائنات میں اتنی قربانیاں کوئی نہیں دے سکتا. جب کفر اور اسلام کی پہلی جنگ لڑی جا رہی تھی، بدر کی جنگ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشیرو ایھا الناس، اے لوگوں مجھے مشورہ دو، یہ سامنے ابو جہل بہت بڑا لشکر لے کر آیا ہے، یہاں پر میرے ساتھیوں کو گنا جائے تو 313 بنتے ہیں، کوئی بڑا بزرگ ہے، کوئی نوجوان، کچھ بچے ہیں، یہ سارے ملا کر 313 بنتے ہیں. کسی کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، کسی کے ہاتھ میں پتھر ہے، کسی کے پاس تلوار ہے، تو کوئی خالی کھڑا ہے. اور وہاں دیکھتا ہوں تو پورا لشکر جو ہے وہ کانٹے اور کیل کے ساتھ پورا لیس ہے، ہر قسم کا ہتھیار ان کے پاس ہے، سواریاں ان کے پاس ہے، کھانا پینا ان کے پاس ہے. میرے ساتھیوں کے پاس کپڑا نہیں جو اپنے تن کو ڈھک سکے، پیٹ میں کھانا نہیں ہے، یہ کمزور لشکر. آپ مجھے مشورہ دو تاکہ میں اس لشکر کمزور کو طاقتور کے ساتھ ٹکرا دوں، یا پھر یہ مشورہ ہونا چاہیے کہ ہم واپس چلیں اور جا کر تیاری کریں، ٹرین ہو، ہتھیار خریدے، پھر آ کے ان کے ساتھ لڑیں. اس قبیلے کے سردار سعد بن معاذ کیا فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہذہ اموالنا بین یدیک فاحکم فیہا بما شئت وہذہ نفوسنا بین یدیک فاحکم فیہا بما شئت. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مدینے کے اندر جتنے بھی باغات ہیں، جتنی زمینیں ہیں، جتنی دکانیں ہیں، جتنے گھر ہیں، جتنے پلاٹ نظر آ رہے ہیں، جتنی پراپرٹیاں نظر آ رہی ہیں، وہ ساری آپ کے ہاتھ میں ہے، جہاں چاہو وہاں خرچ کر دو. وہذہ نفوسنا بین یدیک، یہ ہماری جانیں آپ کے حوالے ہیں، جہاں چاہو ہماری گردنیں کٹوا دو.
یہ صحابہ تھے جنہوں نے اپنی جان کو جان نہیں سمجھا، مال کو مال نہیں سمجھا۔ پھر کہتے ہیں وَلَوْ اسْتَعْرَضْتَ بِنَا الْبَحْرُ لَخُذْنَاهُ، اے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ صرف اتنا حکم کریں کہ اس سمندر کے اندر غرق ہونا ہے، ہم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے گا، سارے کے سارے لَخُذْنَاهُ غرق ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے، غرق ہو جائیں گے، کوئی ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ کیوں؟ وہ سمجھتے تھے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کو اپنی جان سے کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر مقداد بن اسود کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی خزرج قبیلے کے سردار ہے، وہ کہتا ہے لا نقول کما قال قوم موسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ڈرپوک قوم تھی، وہ قوم نہیں ہے جو اپنے نبی کو سامنے کہتے ہیں تو اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کہتا ہے وَلَكِنَّا نُقَاتِلْ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفَكَ۔ اے اللہ کے رسول، کل جنگ ہوگی، آپ دیکھو گے ہم آپ کے دائیں طرف بائیں طرف آگے اور پیچھے اپنی گردنیں کٹوا رہے ہوں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس اور خزرج کے دو سرداروں کا یہ جذبہ سنا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور ان کو دعائیں دینے لگا۔ یہ صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین۔ اور پھر دنیا نے دیکھا اس کمزور لشکر نے اس طاقتور لشکر کا کیا حال کیا تھا۔ 70 بڑے بڑے سرداروں کو ذبح کیا، 70 کو جو ہے قید کیا، باقی سارے بھاگ گئے اپنا مال و متاع چھوڑ کر، بزدلوں کے طرح بھاگتے ہوئے انہیں اوسان خطا ہو گئے۔ یہ تھا 313 کا لشکر جنہیں کائنات کا امام محمد الرسول اللہ اپنی ہر چیز سے زیادہ محبوب تھا۔ پھر اللہ رب العالمین نے بدر والوں کو دیکھ کر فرمایا اعملوا ما شئتم فقد وجبت لکم الجنہ، اے بدر والو آج کے بعد جو چاہو عمل کرو، تمہارے اوپر جنت واجب ہے۔ جب ہمارے اندر یہ جذبہ ہوگا تو کائنات کا رب وہی ہے، پھر ہمارے لیے بھی فرمائے گا تمہارے لیے جنت واجب ہے۔ نعرہ تکبیر، آل صحابہ، آل صحابہ، نعرہ تکبیر۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ، موطا امام مالک کتاب الجہاد کے اندر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کی جنگ ختم ہوئی نا، فرمایا کہ میرے سعد بن ربیع کو تلاش کرو، دیکھو وہ کس حال میں ہے، کون جائے گا اور اس کی خبر لے کر آئے گا۔ زید بن ثابت رضی اللہ کھڑے ہو گئے، فرمایا عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھی کو دیکھ کر آتا ہوں۔ وہ گئے، احد کے میدانوں میں کافروں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، مسلمانوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ گھومتے گھومتے سعد بن ربیع کے پاس آ کر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ آخری وقت ان کا ہوتا ہے، آخری سانسیں چل رہی ہوتی ہیں، فوراً اس کو اپنے گود میں لے لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص مجھے آپ کے لیے بھیجا ہے، اور فرمایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر سعد بن ربیع کو میرے سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے آپ کو کیسے محسوس کرتے ہو، کیسا محسوس کرتے ہو۔ تو سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام سنتے ہیں تو ان کے جان میں جان آ جاتی ہے، وہ زخم بھول جاتے ہیں کہ میں کوئی کٹا ہوا ہوں اور میری آخری سانسیں چل رہی ہے، ساری چیزیں بھول کر کہتا ہے فقرہ من السلام، اے زید بن ثابت کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کو میرے سلام کہنا اور کہنا کہ آقا میں اپنے آپ کو جنت میں محسوس کرتا ہوں، جنت کی خوشبو پاتا ہوں۔ پھر کہتا ہے جاؤ واخبر قومک، میری قوم کو کہنا جن کا میں سردار تھا، میں وڈیرا تھا، میں لیڈر تھا، میں چودھری تھا، ان کو جا کے میرا پیغام دینا، یہ نہیں کہ میری ملکیت کی حفاظت کرنا، میرے اہل و عیال کی
तुम्हें ख्याल करना नहीं नहीं। फरमाते इन्नहु ला उज़्र लहुम इंदल्लाहि इन कुतिला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व वाहिद मिनहुम हय्युन। ओ मेरी कौम वालों, अगर तुम में से एक भी जिंदा बचा और तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक दुश्मन पहुंच गया, कल क़यामत के दिन तुम कोई उज़्र, कोई बहाना, कोई हिला पेश नहीं कर सकोगे। अपनी कौम को गैरत दिला करके कि सारा कबीला कट जाए, मर जाए, लेकिन पैगंबर तक दुश्मन न पहुंच पाए। ज़ैद बिन साबित, सैद बिन रबी की आखिरी सांसें भी खत्म हो जाती हैं और आ जाते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। आकर अर्ज करते हैं, आका सैद ने ऐसा कहा, अपनी कौम के लिए ऐसा कहा। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैद बिन रबी सारी ज़िंदगी मेरे साथ वफा करता रहा और आखिर में अपनी कौम को मेरे साथ वफा करने की तलकीन कर गया। ये ताल्लुक था सहाबा का, और सैद बिन रबी को आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं थोड़ा उसका और मिसाल दूँ। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत करके मदीना में आए ना, मुहाजिर और अंसार का भाईचारा कायम किया था, आप सबको पता है। तो सैद बिन रबी को अब्दुर्रहमान बिन औफ का भाई बनाया। आपको पता है बुखारी मुस्लिम के अंदर है, किताबुल मनाकिब के अंदर जाओ, जाकर पढ़ के देख लेना अपनी आंखों के साथ। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ को खुशी खुशी घर ले जा रहे हैं और कहते कद अलिमतिल अंसारो इन्नी मन अक्सर यहाँ माला। ये मदीने के सारे अंसारी जानते हैं मैं इनमें से सबसे ज्यादा मालदार हूँ। आज तो भाई भाई से माल छुपाता है ना, वो दीनी भाई है, लेकिन सरेआम कहता है सारे अंसारी जानते हैं इनमें से मैं सबसे ज्यादा मालदार हूँ। साक समूह माली बैनी व बैन का शतरैन, आओ मेरा पूरा माल आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लेता हूँ। मेरे दो घर हैं, एक घर तुम ले लो, एक मैं ले लेता हूँ। और एक बात ऐसी कही, कायनात के अंदर कोई ऐसा मिसाल, कोई ऐसी जो है कुर्बानी पेश नहीं कर सकता। कहता है वली इम्रातानी फंजुर आजबहुमा फउतल्लिकुहा, मेरी दो बीवियां हैं, फंजुर मेरे साथ चलो, चलकर उनको देखो, फआजबहुमा जो तुम्हें हैरान कर दे, अजब में डाल दे, जो सबसे ज्यादा पसंद हो, फउतल्लिकुहा मैं तलाक भी उसी को दूंगा। हत्ता इदा हल्लत तज़व्वजतहा, फिर इतनी मेहरबानी करना उस औरत को इज्जत गुजार ले देना, उसके बाद तो उसके साथ निकाह कर लेना। ये सैद बिन रबी आज ओद के मैदान में अपनी कौम को कह गया कि सारी जिंदगी वफा करना, सारे कट जाना, मर जाना, लेकिन पैगंबर तक कोई दुश्मन न पहुंच पाए। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ की गर्दन नीचे हो गई, कहने लगा बारकल्लाहु फी अहलिका व मालिका, भाई मैं तुम्हारे लिए भाई इसीलिए नहीं बना कि अहलो अयाल पे नजर रखूं, माल और दौलत पे नजर रखूं, मुझे सिर्फ और सिर्फ बाजार का रास्ता बता दें, मैं खुद कमा कर खाऊंगा, मैं जो है आपके ऊपर कभी बोझ नहीं बनूंगा। ये सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन। अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु को तो आप जानते हैं, बेहतरीन आला किस्म के सहाबी हैं, जिसकी वजह से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे ये मेरे साथी हैं जिसकी वजह से अल्लाह ने मुझे डांटा। अबस व तवल्ला अन जाअहुल अमा। मस्जिद नबी में नमाज चल रही थी, जब नमाज में लोग मशगूल थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं। अबू दाऊद किताबुल हुदूद के अंदर जाके देख लेना। किसी ने मस्जिद नबी के दरवाजे पे कहा, लोगों रात किसी ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेर कर लोगों की तरफ देखा, फरमाया अनशुदु कल्लाह रजुलन फ़अल मा फ़अल ली अलैहि इल्ला क़ाम। उस बंदे को मैं कसम देकर कहता हूँ, जिस बंदे ने ये काम किया है, अपनी औरत को कत्ल किया है, वो खड़ा हो जाए, और उस बंदे के ऊपर मेरा हक भी है, वो खड़ा हो जाए। सारी मस्जिद में सन्नाटा छाया हुआ है, एक नाबीना शख्स खड़े हो जाते हैं और वो सफ़ों को फलांगते हुए साथी उनको आगे कर रहे हैं। आगे आकर सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हो जाते हैं।
کہتے ہیں یا رسول اللہ انا صاحبہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اپنی عورت کو قتل کیا نا وہ میں ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا کیوں قتل کیا؟ کہتا ہے کانت تشتمک وتقع فیک فانہاہا فلا تنتہی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت آپ کے بارے میں نازیبا الفاظ ادا کیا کرتی تھی، نازیبا الفاظ ادا کیا کرتی تھی، میں انہیں منع کرتا، سمجھاتا، کائنات کے امام ہیں، ان کے لیے کوئی اتنا سا بھی جملہ کہہ دے اس کی گردن اڑا کے رکھ دی جاتی ہے، تو ایسا نہ کہا کر۔ پھر کہتا ہے من حبنالی مثل اللؤلؤتیلی وکالت بھی رفیقتن، اس عورت سے مجھے خوبصورت موتیوں جیسے دو بیٹے تھے، وکالت بھی رفیقتن، اور میری بہترین خدمت گزار بیوی تھی۔ آپ لوگ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچو، ایک نابینا کے لیے دوسرے بندے کی سخت ضرورت ہوتی ہے، اور یہ خود فرما رہے ہیں میری بڑی خدمت گزار ہے، میری خدمت کیا کرتی تھی، اپنی ساری سکون کو، آرائشوں کو، اپنے ساری چیزوں کو ایک طرف کر دیا۔ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار اس نے حد کر دی، میں اپنے گھر کے اندر اس اونٹ کو ذبح کرنے والا، نہر کرنے والا چھرا ڈھونڈا اور اس عورت کے اوپر چڑھ گیا اور اس عورت کے سینے سے پار کر دیا، اور اس عورت کو میں نے قتل کر دیا ہے، اپنے سارے سکونوں کو برباد کر دیا، ایک طرف کر دیا۔ اور اس کے ذہن میں کیا تھا کہ دنیا کی ہر چیز سے محبوب کوئی چیز ہے، کوئی ذات ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اشہد ان دمہا حدر، لوگوں گوارانا اس عورت کا خون جو ہے ضائع ہو گیا۔ پھر دوسری حدیث میں آتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی الرجل من اہل الجنت فلینظر الی ھذا، جس شخص کو جنتی شخص دیکھنا ہے عبداللہ بن ام مکتوم کو دیکھنا ہے۔ مجھے پتا اس نے گھر میں تکلیفیں اٹھائی ہوں گی، وہ سارا سکون اس کا ایک طرف ہو گیا، لیکن وہ سب چیز کی قربانی دے دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آنچ بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ تھے صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین۔ صحابہ کرام رضی اللہ کے بارے میں ہم جتنا سنتے جائیں وہ کم ہے، جتنا سنتے جائیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے لیے وہ جان دے دیتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ساتھی ہے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو پتا چلا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر آئے ہوئے ہیں اور یہ مسلمان صحابی ہیں، مکے کے اندر قید ہیں، تو وہاں سے کسی طرح نکلے، اور حالانکہ پاؤں میں زنجیر ڈلی ہوئی، ہاتھوں میں زنجیر لگی ہوئی ہے، اور اسی طرح 19 میل طے کرتے ہیں۔ 19 میل طے کرتے کرتے جب پہنچتے ہیں تو وہاں پر صلح نامہ لکھا جا رہا ہے۔ صلح نامہ لکھا گیا، اس میں لکھا تھا، اور بھی بہت شرائط تھے، لیکن اس میں یہ بھی تھا کہ کوئی مکے سے اپنے جو سربراہ ہے اس کے اجازت کے بغیر آئے گا اس کو واپس کیا جائے گا۔ تو ابو جندل جو ہیں وہ بیڑیاں ان کے پاؤں میں ہیں، اس طرح چلتے چلتے وہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچتے ہیں، تو جو ہے سہیل جو ہے صلح نامہ لکھوا رہے تھے، اس نے دیکھ لیا، وہ کہتے ہیں یا محمد قد لجت القضیۃ بینی و بینک قبل ان یاتیک ھذا، اے محمد سب کو صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور آپ کے درمیان فیصلہ طے ہو چکا ہے، جو مکے سے آئے گا اسے واپس کیا جائے گا، لہذا یہ پہلا شخص ہے جو مکے سے بغیر اجازت کے آیا ہے، میں اسے واپس لے جاؤں گا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی صلح نامہ مکمل نہیں ہوا، اس پر سائن نہیں ہوئے، کسی کو پڑھ کر سنایا نہیں گیا، لہذا میری وجہ سے اس بندے کو چھوڑ دو، یہ اکیلا بندہ ہے، ابھی مکمل نہیں ہوئے، اس بندے کو چھوڑ دو۔ وہ کہتا ہے اگر اس طرح ہے تو پھر میں کوئی صلح نامہ کو نہیں مانتا، میں صلح نامہ لکھوانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امن کے دائی، چاہتے تھے کہ امن ہو، اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اپنے ساتھی کو سمجھانے کے لیے
اور ساتھی نے جب سنا کہ آپ ابھی مجھے واپس کیا جائے گا، حالانکہ آپ لوگ اور ہم غور کریں 19 میل طے کیے ہوں گے، جھاڑیاں کراس کرتے کرتے، وہ پہاڑیاں کراس کرتے کرتے ان کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ کیوں؟ کس وجہ سے کہ میں جاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آج کے بعد میری نمازیں مسلمانوں کے ساتھ، واعظ و خطبات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنوں گا، یہ وہ شرک اور کفر کی دنیا کو چھوڑ دوں گا، آج کے بعد میری زندگی امن و سکون کے اندر ہوگی۔ وہ خود کہتا ہے یا معاشر المسلمین اردو الی المشرکین یفتنوننی فی دینی، اے مسلمانوں کی جماعت، کیا تم لوگ مجھے واپس کرو گے مشرکوں کی طرف جو مجھے دین میں کے بارے میں فتنے میں مبتلا کر دیں گے، مجھے کہیں اذیتیں دے دے کر مجھے پھر سے کافر نہ بنا دے، اور تم لوگ ایسوں کے پاس مجھے بھیجتے ہو، حالانکہ میں تمہارے پاس اس لیے تو آیا ہوں گے تاکہ میرا دین بچ جائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اپنے ساتھی کو سینے سے لگا کر فرماتے ہیں یا ابن جندل اصبر واحتسب فإن اللہ جاعل لک ولمن معک مستضعفین فرجا و مخرجا۔ اے ابو جندل صبر کر اور اجر و ثواب کی نیت رکھ، اللہ رب العالمین ضرور ایک دن آئے گا، تم اور تمہارے ساتھ جتنے بھی ساتھی ہیں مکے کے اندر کمزور ہیں، وہ جو ہے قید ہیں، انہیں ایسا راستہ دے گا کہ وہ سکون اور آسانی کے ساتھ وہاں سے نکل آئیں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ایسی دماغ میں بٹھا لی، اب وہ بندے کو واپس کیا جا رہا ہے، لیکن ایک الفاظ اپنے زبان سے ادا نہیں کرتا، اور مسلمانوں کے سامنے یہ سہیل جو ہے ایک چھڑی اٹھا کر اس کے منہ پہ مارتا ہے۔ سارے مسلمان بے چین ہیں، پریشان ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انتظار کرتے ہیں کہ پیغمبر کیا فرماتے ہیں۔ اس کے سامنے وہ مار کھاتا ہے، گھسیٹتا ہوا لے کر جا رہا ہے، لیکن ایک جملہ بھی اپنی زبان سے ادا نہیں کرتا، کوئی شکایت اختیار نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو ہے صبر اور ثواب کی نیت سے واپس چلے جاؤ۔ سہل بن حنیف انصاری کہتے ہیں وَلَوْ اسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ أَمْرَهُ لَرَدِدتُّ، اللہ کی قسم دین اسلام کے اندر اس وقت میں غور و فکر کر رہا تھا، کوئی ایسا راستہ ہو، کوئی ایسا موڑ ہو، کوئی ایسا گوشہ ہو جہاں پر کائنات کے امام محمد رسول اللہ کے فرمان کو چھوڑا جا سکتا تھا تو میں اس وقت چھوڑ دیتا، پیغمبر کی اطاعت کو چھوڑ دیتا، فرما برداری کو چھوڑ دیتا، اور ابو جندل کے حق میں اس سہیل کی گردن اڑا کر رکھ دیتا، اور ابو جندل کو کبھی میں مکے واپس نہ چھوڑتا۔ لیکن مجھے ایسا کوئی موڑ نظر نہیں آیا، کوئی ایسا گوشہ اور کوئی ایسا راستہ نظر نہیں آیا، بس صرف یہی نظر آیا کہ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ میں نے بیان کیا مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں قاری مولانا حافظ عبدالصمد جویا صاحب کا بہت مشکور ہوں، جنہوں نے اپنے اس عالی شان عظیم الشان پروگرام میں دعوت دی۔ حالانکہ یہ دور دراز کا سفر یہ کچھ بھی نہیں ہے دین اسلام کے لیے، اور آپ کے ساتھ دین کی نسبت سے ہم ملے، اور اجر و ثواب کے حساب سے یہ سفر دور دراز کا یہ تو بولا جاتا ہے کہ ہر کسی کی مرضی ہے، لیکن میں کہتا ہوں یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم نے کوئی قربانی نہیں دی صحابہ کے سامنے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہمارے اور آپ کی ملاقات اپنے بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔